السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ کفار مکہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے اس مطالبے پر چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائے، اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ سورہ قمر کی ابتدائی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقتربت الساعة وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند پھٹ گیا۔ تو گویا کہ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، اور اس سلسلے میں مختلف روایات گزشتہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ہوا یہ کہ جب چاند پھٹ گیا، چاند کا مطالبہ کس نے کیا تھا؟ کفار مکہ نے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے حکم سے جب چاند دو ٹکڑے ہو گئے تو یہ معجزہ ہے، انہیں اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا چاہیے تھا، ایمان لانا چاہیے تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے، محمد جادوگر ہے، اور اس نے جادو کے ذریعے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ہم پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، اس نے ہمارے اوپر جادو کر دیا۔ لیکن ہاں، یہ جادو کسی اور پر نہیں چلنے والا۔ تو ایک طرف تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو بجائے اس کے کہ نبی کو نبی ماننے کے، انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو جدید مفکرین جو ہیں آج کے زمانے کے بھی بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ دو طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یہ چاند جو کہ اتنا عظیم کرہ ہے، اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور سینکڑوں میل کے فاصلے پر ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم مل جائیں، جڑ جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا، چاند دو ٹکڑے ہوئے ہوتے، تو دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہو جاتا، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا، علم نجوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا۔ در حقیقت یہ دونوں ہی اعتراضات بے وزن ہیں، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ جہاں تک اس کے امکان کی بات ہے تو قدیم زمانے میں تو شاید یہ اعتراضات جو چاند کو لے کر کے کیا جاتا ہے مان سکتے تھے، لیکن اب جو سائنس نے ترقی کی ہے اور جس طریقے سے چاند تک لوگ پہنچ رہے ہیں، تو ان کا یہ اعتراضات بالکل باطل نظر آتا ہے، بے وزن نظر آتا ہے۔ اسی طرح رہا دوسرا اعتراض، وہ اس لیے بے وزن ہے کہ یہ واقعہ اچانک پیش آیا، ایک لحظے کے لیے پیش آیا، یعنی جن لوگوں نے مطالعہ کیا تھا ان کو دکھانے کے لیے کفار مکہ کے ان لوگوں کے لیے پیش آیا تھا۔ اب یہ کہنا ہے کہ پوری دنیا والوں نے کیوں نہیں دیکھا اگر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، یا یہ کہ تاریخ کی کتابوں میں کیوں مشہور نہیں ہوا؟ تو یہ واقعہ جو وہ ایسا نہیں تھا کہ رات میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ہو اور صبح تک وہ اسی طرح رہا ہو، وہ ایک لحظے کے لیے، چند لمحے کے لیے ہوا، اور اس کے بعد فوراً وہ جڑ گئے اللہ کے حکم سے۔ یہ ایک معجزہ تھا، جیسا کہ ہر نبی کو معجزہ دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام عصا سانپ بن جاتے تھے، لاٹھی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، برس کی بیماری والوں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ہر ایک نبی کے ساتھ جو معجزات تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف معجزات دیے گئے۔ ان میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے، جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قیامت تک کے لیے، اور ایک معجزہ یہ بھی ہے انشقاق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو جانا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ تاریخی کتابوں میں نہیں ہے اس لیے اس واقعے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ تو یہ اس وقت کے لیے تھا، وقتی طور پر تھا، چند لمحات کے لیے تھا،
اور اس سلسلے میں جو بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا، مالابار کی تاریخوں میں یہ آتا ہے کہ اس رات وہاں کے راجا نے یہ منظر دیکھا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں وہاں سے نکلا تھا، پھر بعد میں یمن میں جا کر کے جو ہے اس کا انتقال ہوا تھا۔ خیر تاریخی کتابوں میں اس سلسلے میں واقعہ ملتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چاند کا ٹکڑا ہو جانا بھی ہے، اور یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے، واقع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آگے آئندہ درس میں آپ کے سامنے طاعون کی وبا کا پھیل جانا، بیماری کا پھیل جانا، اور اس کے ذریعے سے بہت ساری موتوں کا ہونا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔